بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، ان کا واقعہ، ان کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے واسطے مکمل ویڈیو کو سنیں غور سے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے احباب تک بھی پہنچائیں، شیئر بھی کر دیں اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اسامہ کا باپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے باپ سے زیادہ عزیز تھا، اور اسی طرح اسامہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے زیادہ عزیز تھا۔ فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ اسامہ تم سے زیادہ محبوب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مکمل بات آئے گی انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہجرت سے 7 سال پہلے مکہ معظمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین قریش کے ہاتھوں ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں۔ تبلیغی میدان میں مسلسل آپ پر حزن و ملال، غم و اندو اور مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ اسی تلاطم خیز دور میں آپ کی حیات طیبہ میں ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ کسی نے آپ کو خوشخبری سنائی کہ ایمن کے گھر اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ یہ خبر سن کر آپ کے روح انور پر بے انتہا خوشی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ کیا آپ کو معلوم ہے یہ خوشبخت نومولود کون ہے؟ یہ بچہ کون تھا جس کی ولادت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خوشی ہوئی؟ یہ نومولود اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے کسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے انتہا خوشی پر تعجب نہ ہوا، کیونکہ سبھی اس نومولود کے والدین کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریبی تعلق جانتے تھے۔ اسامہ کی والدہ برکت نامی ایک حبشی عورت تھی جو ایمن کے نام سے مشہور ہوئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی کنیز بھی رہ چکی تھی۔ انہیں یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا اور آپ کی نگہداشت کی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ایمن میری ماں کی مانند ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اکثر فرماتے تھے، اور یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ تو ہے اس خوش نصیب نومولود کی والدہ محترمہ کا تعارف رہا۔ اس کا باپ تو وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نزول قرآن مجید سے پہلے آپ نے اسے بیٹا قرار دیا تھا، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنا بیٹا قرار دیا تھا۔ حضر و سفر میں انہیں آپ کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ علاوہ ازیں رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی سعادت بھی ان کے حصے میں آئی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر سبھی مسلمان اتنے خوش ہوئے کہ کبھی کسی کی ولادت پر اتنے خوش نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ جس چیز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی حاصل ہوتی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے بھی وہ خوشی کا باعث بنتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اسامہ کو لقب حب النبی دے دیا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے محبوب۔ انہوں نے اس نومولود کو یہ لقب دینے میں کسی مبالغے سے کام نہیں لیا تھا۔ حقیقتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنا پیار تھا کہ سب مسلمان اس پر رشک کناں تھے، رشک کرتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن بن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عمر تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے نانا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح حسین و جمیل تھے، لیکن اسامہ اپنی حبشی والدہ ایمن کے مانند سیاہ رنگ اور
چپٹے ناک والے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے یکساں پیار کرتے تھے۔ شفقت بھرے انداز میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ران پر بٹھا لیتے اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے ران پر، کبھی دونوں کو اپنے سینے سے لگاتے اور یہ دعا کرتے، الہی میں ان دونوں بچوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا لے۔ غرض کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا۔ ایک دفعہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کی دہلیز پر لڑکھڑا کر گر پڑے، جس سے پیشانی پر زخم آیا اور خون بہنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا کہ اس کا خون صاف کر دیں، لیکن صدیقہ کائنات کسی مصروفیت کی وجہ سے اس طرف فوری توجہ نہ دے سکیں۔ نبی علیہ السلام نے خود اپنے دست مبارک سے اس کا خون صاف کیا۔ جس طرح بچپن میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پیار کیا، اسی طرح جوانی میں بھی اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک قریبی سردار حکیم بن حزام نے ایک قیمتی لباس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا، جسے اس نے یمن سے 50 دینار میں خریدا تھا، اور یہ لباس شاہ یمن کے لیے بطور خاص تیار کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ حکیم بن حزام ان دنوں مشرک تھا، البتہ آپ نے ان سے وہ لباس قیمتاً خرید لیا۔ یہ بہترین لباس آپ نے صرف ایک مرتبہ جمعے کو روز پہنا، پھر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دیا، اور وہ یہ لباس پہن کر صبح و شام شاداں و فرحاں اپنے مہاجر و انصار نوجوان ساتھیوں کے پاس آیا کرتے تھے۔ جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئے تو عمدہ عادات اور اعلیٰ اخلاق سے متصف تھے۔ اس کے علاوہ حد درجے کے ذہین، بہادر، دانش مند، پاک دامن، نرم خو اور پرہیزگار تھے۔ ان اوصاف حمیدہ کی بنا پر وہ لوگوں کی نگاہ میں پسندیدہ شخصیت قرار دیے گئے۔ غزوہ احد میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہم عمر بچوں کے ہمراہ میدان جہاد کی طرف نکلے۔ ان میں بعض کو تو جہاد کے لیے قبول کر لیا گیا اور بعض کو بہت چھوٹی عمر کی بنا پر شامل جہاد نہ کیا گیا۔ ان میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب یہ واپس لوٹے تو زار و قطار رو رہے تھے، کیونکہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے راہ خدا میں جہاد کرنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا۔ غزوہ خندق میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہم عمر نوجوانوں کے ہمراہ میدان کی طرف نکلے تو اپنے پنجوں کے بل اونچے ہو کر کہنے لگے کہ کہیں آج بھی نوعمری کی بنا پر جہاد میں شریک ہونے سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور انہیں جہاد میں شریک ہونے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت اسامہ نے راہ خدا میں جہاد کے لیے تلوار اٹھائی، اس وقت ان کی عمر صرف 15 برس تھی۔ غزوہ حنین میں جب مسلمان شکست سے دوچار ہوئے تو اس نازک ترین موقع پر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر 6 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میدان کارزار میں ثابت قدم رہے۔ اس چھوٹے سے بہادر جبے کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آسانی پیدا ہوئی کہ اللہ نے شکست کو فتح میں بدل دیا اور بھاگنے والے مسلمانوں کو ہزیمت سے بچا لیا۔ جنگ موطا میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ زید بن حارثہ کی قیادت میں جہاد کیا۔ اس وقت ان کی عمر 18 سال سے بھی کم تھی۔ اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کی شہادت کا منظر دیکھا، لیکن حوصلہ نہ ہارا، بلکہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کفار سے نبرد آزما رہے، یہاں تک کہ یہ سپہ سالار بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام کی قیادت سنبھالی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد یہ بھی شہید ہو گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے تلے کفار سے نبرد آزمائی کا موقع آیا تو انہوں نے ایسی جنگی حکمت عملی اختیار کی کہ جس سے یہ لشکر اسلام کو روم کے مضبوط آہنی پنجے سے چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہید باپ کے جسد خاکی کو سرزمین شام میں
اللہ کے سپرد کر کے انہی کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ پہنچے۔ سن 11 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے لشکر اسلام کی تیاری کا حکم صادر فرمایا، اور اس لشکر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا امیر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، جبکہ ان کی عمر ابھی صرف 20 سال تھی۔ انہیں حکم دیا کہ علاقہ بلقا اور قلعہ دار روم کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں، جو کہ بلاد روم کے غزہ نامی شہر کے قریب واقع ہے۔ یہ لشکر ابھی تیاری میں مصروف تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ جب مرض نے شدت اختیار کی تو لشکر اس صورتحال کو دیکھ کر روانہ نہ ہوا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا شدید حملہ ہوا تو میں اور میرے چند ساتھی تیمارداری کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بیماری کی شدت کی بنا پر آپ بالکل خاموش تھے۔ آپ اپنا ہاتھ مبارک اوپر اٹھاتے پھر اسے مجھ پر رکھ دیتے۔ میں سمجھ گیا کہ آپ میرے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے خلیفہ منتخب ہوتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام کو اس مشن پر روانہ کیا جس کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں دیا تھا۔ لیکن انصار میں سے چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی یہ رائے تھی کہ لشکر کی روانگی میں کچھ تاخیر کر دی جائے تو یہ بہتر ہوگا۔ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں حضرت ابوبکر سے بات کریں، اور ساتھ ہی یہ مشورہ دیا کہ اگر حضرت ابوبکر لشکر کی فوری روانگی پر مصر ہوں تو ہماری طرف سے انہیں یہ پیغام پہنچا دیں کہ ہمارا امیر کسی ایسے شخص کو بنایا جائے جو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عمر رسیدہ ہو اور تجربہ کار ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی انصار کا یہ پیغام سنا تو غضبناک ہو گئے، اور غصے کی حالت میں فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابن خطاب، کتنے افسوس کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسامہ کو امیر لشکر بنایا اور تم مجھے مشورہ دیتے ہو کہ میں اسے معزول کر دوں۔ اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے پاس واپس لوٹے تو انہوں نے دریافت کیا کہ خلیفۃ المسلمین نے کیا جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہیں تمہاری مائیں گم پائیں، جلدی سے اپنے مشن پر چل نکلو۔ میں نے آج تمہاری وجہ سے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا۔ جب یہ لشکر اپنے نوجوان قائد کے زیر کمان روانہ ہوا تو خلیفہ رسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں الوداع کہنے کے لیے تھوڑی دور تک پیدل ساتھ چلے، جبکہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدایا یا تو آپ بھی گھوڑے پر سوار ہو جائیں ورنہ میں گھوڑے سے اترتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بخدا نہ تو آپ نیچے اتریں گے اور نہ میں سوار ہوں گا۔ پھر فرمایا، کیا میرے لیے یہ اعزاز نہیں کہ کچھ عرصے کے لیے اپنے پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود کروں؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دے کر جہاد پر روانہ کیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جو وصیت کی ہے اس کے مطابق سرگرم عمل رہنا۔ پھر سرگوشی کے انداز میں فرمایا، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری معاونت کے لیے میرے پاس رہنے دیں تو بہتر ہوگا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی رائے سے اتفاق کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں رہنے دیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو لے کر چل پڑے اور اس مشن کی کامیابی کے لیے ہر وہ کوشش کی جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔
پہلے مرحلے پر لشکر اسلام نے سرزمین فلسطین میں بلخا اور قلعہ دار روم کو فتح کیا، مسلمانوں کے دلوں سے روم کی سلطنت کا رعب و دبدبہ ختم کر دیا۔ دیار شام، مصر اور شمالی افریقہ کو فتح کر کے بحر الظلمات تک اسلامی سلطنت کا جھنڈا لہرا دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہم کو سر کر کے بڑی شان و شوکت سے اپنے والد گرامی کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے اور کثیر مقدار میں مال غنیمت کے ساتھ بخیر و عافیت لوٹے، یہاں تک کہ یہ بات لوگوں میں مشہور ہو گئی کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے بڑھ کر آج تک کوئی لشکر اتنی کثرت سے مال غنیمت نہیں لایا۔ جو وقت گزرتا گیا مسلمانوں کے دلوں میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت بڑھتی گئی، اور یہ عزت و وقار اور عظمت و شان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کے نتیجے میں آپ کو میسر آئی۔ فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے بیٹے سے زیادہ وظیفہ مقرر کیا، تو بیٹے نے عرض کی ابا جان آپ نے اسامہ کے لیے 4000 اور میرے لیے 3000 دن وظیفہ مقرر کیا ہے، حالانکہ اس کے باپ کو وہ فضیلت حاصل نہ تھی جو آپ کو حاصل ہے، اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کو وہ مقام حاصل نہیں جو میرا ہے۔ بیٹے کی یہ بات سن کر فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بیٹے افسوس تجھے علم نہیں ہے، سنو اس کا باپ تیرے باپ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز تھا، اور یہ خود بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے زیادہ پیارا تھا۔ یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خاموش ہو گئے اور اسی وظیفہ پر راضی ہو گئے جو ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے تو خوشی سے پکار اٹھتے، خوش آمدید میرا سردار آ گیا۔ جب کوئی ان سے اس والہانہ انداز پر تعجب کرتا تو فرماتے، تمہیں معلوم نہیں ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا امیر بنایا تھا۔ قدسی نفوس پر اللہ کی رحمت برسات کھائے۔ بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی انسانیت کا اعلیٰ و اکمل افضل مقام پر فائز تھے۔ تاریخ نے کبھی اس کے قدسی انسانوں کو نہیں دیکھا۔